آج میں بہت خوش ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب میں حدیث کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے نظروں کے سامنے سے اتنی خوبصورت حدیث گزری، میں اس کو بار بار پڑھتا رہا۔ مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا اس حدیث کو پڑھتے ہوئے، سوچا یہ حدیث میں آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر دوں، اور یقین کر رہے کہ جب یہ حدیث آپ سنیں گے تو آپ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے، کیونکہ ہے ہی حدیث اتنی پیاری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے میں سوار تھا اور آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور میرے اور آپ کے درمیان صرف زین کی لکڑی تھی۔ زین کہتے ہیں کہ گدھے، خچر، گھوڑے میں جب استعمال کرتے ہیں نا، وہ جو جس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اس کے پیچھے سے ایک سہارے کے لیے ایک لکڑی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں زین۔ تو زین کی لکڑی تھی۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تو جانتا ہے بندوں پر خدا کا حق اور خدا پر بندوں کا کیا حق ہے؟ یعنی انسان کا اللہ پر اور اللہ کا انسان پر کیا حق ہے؟ دو چیزیں کہ فرمایا کہ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ اچھا، اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب بھی اس طرح کے سوال کیا نا، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کبھی کبھار پتہ ہونے کے باوجود بھی ادباً چپ رہتے تھے، اس وجہ سے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کے خزانے تھے، اللہ کا علم ان کے پاس موجود تھا۔ وہ اس وجہ سے بھی خاموش رہتے کہ شاید اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں تو مزید ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بندوں پر خدا کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے، بندوں پر خدا کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنائے۔ اور دوسرا حق اور خدا پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو شخص اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ اس کو عذاب نہ دے، یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ جناب معاذ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی اطلاع دے دوں، یعنی یہ حدیث لوگوں کو بیان کر دوں، لوگوں کو بتلا دوں، وہ سن کر خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا کرنے سے لوگ سست ہو جائیں گے، وہ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اکتفا کریں گے، باقی اعمال چھوڑ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ایسا کرنے سے لوگ سست ہو جائیں گے، پھر اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے، معاذ نے گناہگار ہونے کے خیال سے۔ یہ جو بات ہے نا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے گناہگار ہونے کے خیال سے مرنے کے وقت اس حدیث کو بیان کر دیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر تمہیں ایک آیت کے بارے میں بھی اگر علم ہو تو وہ دوسرے تک پہنچاؤ۔ بلغوا عنی، بلغ کہتے ہیں پہنچانے کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث انہوں نے مرتے وقت جب ان کی موت واقع ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ حدیث بیان کی، اور بہت ہی خوبصورت حدیث بیان کی، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور خدا کو خدا ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا ایمان خاتمہ پر نصیب فرمائے، کیونکہ انسان جب مرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرواتا ہے، انسان کی زبان سے کفر الفاظ کہلواتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور قصہ ہے کہ وہ جب انتقال ہو رہے تھے، مرض الموت میں تھے، تو شیطان ان کے اوپر حاوی ہو گیا، اور انہوں نے ان سے کہا کہ تم خدا کو کیوں مانتے ہو؟ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 دلائل دیے، اور شیطان ہر دلائل کے بدلے اس کے دلائل کے اوپر دلائل دے دیتے، تو جس سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مشکل میں پڑ جاتے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے 100 دلائل دیے، ہر دلائل کے بدلے شیطان کے پاس اس کے ریٹرن میں دلائل موجود ہوتا تھا۔ تو کہتے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہو گیا، تو اللہ پاک نے ان کے جو شیخ تھے وہ وضو کر رہے تھے تہجد کے وقت، یا غالباً فجر کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ امام راضی تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بنا دلیل کے مانتا ہوں؟ جب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہوش سنبھالے تو شیطان کو کہا کہ اے شیطان مردود لعین، میں اللہ کو بنا دلیل کے مانتا ہوں۔ جب شیطان نے یہ جواب سنا تو کہنے لگے کہ
بس میرا حربہ فیل، میں ناکام ہو گیا۔ تو شیطان اسی وقت فوراً بھاگ گیا، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھ کے پھر دنیا سے گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی حالت میں سب سے زبردست کامیابی یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں موت ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی حالت میں، کلمے کی حالت میں موت